بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حدود آرڈیننس میں ترمیم ہو چکی، اسے خواتین کی حفاظت یا تحفظ کے بل کا نام دیا گیا۔ پریزیڈنٹ جنرل پرویز مشرف نے اس پہ سائن کر دیے، اب وہ ملک کا قانون بن گیا۔ لیکن علماء کی طرف سے اس پہ تنقید، اس کی مخالفت جاری ہے اور مختلف حلقوں سے بڑے شدید قسم کے مطالبات آ رہے ہیں، اور ایجیٹیشن کا بھی ایک فضا جو ہے وہ اس پہ بنائی جا رہی ہے کہ اس کے ہر صورت میں مزاحمت کرنی ہے اس ترمیم بل کی۔ ہماری خیر اسی میں ہے، ہماری بھلائی اسی میں ہے کہ ہم اختلاف کریں تو اسے انفارمڈ ڈسکشن کے ذریعے سے، ایک علمی بحث کے ذریعے سے اسے سیٹل کرنے کی کوشش کریں۔ پارلیمنٹ نے اگر بل پاس کر دیا ہے تو وہ حرف آخر نہیں ہے، اس میں بھی ترمیم ہو سکتی ہے، اس میں بھی اضافے ہو سکتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا فی الواقعہ اس بل میں جو اب قانون کا درجہ اختیار کر چکا ہے اور ملک میں نافذ ہو چکا ہے، کہیں کوئی ایسا جھول باقی ہے کہ اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ملک میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو علمی اعتبار سے بھی اور پھر علمی دیانت کے حوالے سے بھی اس پہ صحیح رائے دے سکتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے آج اسٹوڈیوز میں زحمت دی ہے جناب جاوید احمد غامدی صاحب کو، جاوید صاحب کے علم اور یہ کہ ایک توازن کے ساتھ معاملات کو سمجھنے اور ان کا فہم حاصل کرنے میں جو ان کی شہرت ہے وہ بلا شبہ اس معاملے میں بے داغ ہے۔ جاوید صاحب، ایک بنیادی بات جو میں خود سمجھنا چاہتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ لاکھوں کروڑوں کے ذہن میں ہوگی، یہ بات علمی بات، کہ دو چیزیں، کیا ہم جس کو اگر ہم کہیں کہ ہمارے اللہ کی ذہانت، ہمارے اللہ کی انٹیلیجنس، کیا اس میں بھی کسی وہ اپنی مخلوق کو سمجھتا ہے اور اس نے پھر قانون دیا ہے اپنی اسی فہم کے مطابق، کیا اس میں کسی ترمیم اضافے کی گنجائش موجود ہے؟ ایک دوسری یہ ہے کہ قرآن حکیم نے جو حدود مقرر کر دی ہیں ان میں ایک تو یہ ہے کہ اس حد میں ہم کوئی کمی بیشی کریں، ایک پھر یہ ہے کہ اس کی سیریز میں مزید اضافے کرتے چلے جائیں۔ کیا اس کی گنجائش موجود ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اسے قطعیت حاصل ہے، فائنلٹی حاصل ہے جو کچھ کہ قرآن حکیم میں کہہ دیا گیا ہے؟ اس کو سب سے پہلے ایک بنیادی اصول سے سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت کیوں دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، وہ تجربے اور مشاہدے سے چیزوں کو اخذ کرتا ہے، ان کا جائزہ لیتا ہے، کلیات سے جزیات ترتیب دیتا ہے، پھر جزیات پر کلیات کا انطباق کرتا ہے، تمثیل اور استقراء کے ذریعے سے نئے نئے نتائج پیدا کرتا چلا جاتا ہے۔ انسان کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے صرف سائنسی علوم میں غیر معمولی ترقی نہیں کی، سماجی علوم میں بھی غیر معمولی ترقی کی ہے، اور زندگی کے معاملات کو سمجھنے میں بھی اس نے کسی لحاظ سے اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھا۔ اس سب کچھ کے باوجود بعض معاملات ایسے ہیں جس میں انسان کی عقل فیصلہ کرنے سے قاصر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی عقل کو کوئی بنیاد چاہیے جس کی سامنے رکھ کر وہ فیصلہ کرے۔ بعض معاملات میں یہ بنیاد موجود نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص عنایت سے انہی معاملات میں اپنا قانون دیا ہے۔ عام طور پر تو ہمارے یہاں خیال یہ کیا جاتا ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اللہ تعالیٰ نے زندگی کے تمام معاملات میں قانون سازی کر کے ہمیں ایک نظام بنا کر دے دیا ہے، ہمارا کام صرف اس کا نفاذ کرنا ہے۔ دین کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ صورتحال یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی عقل پر اعتماد کیا ہے، یہ عقل بھی اللہ تعالیٰ ہی کی دی ہوئی ہے، انسان کی فطرت میں اس نے نور رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی بنیادی ہدایت اس کی فطرت ہی میں ودیت کی ہے، اس کی روشنی میں وہ زندگی بسر کرتا ہے، زندگی کے معاملات میں آرا قائم کرتا ہے، قانون سازی کرتا ہے،
بہت سے معاملات کے بارے میں جب کوئی قانون بناتا ہے تو اس کی غلطی بھی اس پر واضح ہوتی ہے. دنیا میں قانون کا ارتکاب بھی ہوتا رہتا ہے. قانونی معاملات میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو زمانہ قدیم میں اور طرح دیکھی جاتی تھیں، اس زمانے میں ذرا اس سے مختلف طریقے سے دیکھی جاتی ہیں. یہ سب معاملات ہوتے رہتے ہیں. وہ معاملات جن میں انسان کی عقل کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے کوئی بنیاد نہیں ہوتی، یا جن معاملات میں کسی بڑی غلطی کے کھانے کا امکان ہوتا ہے، ان میں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے رہنمائی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے، ان کی رہنمائی میں کوئی نقص نہیں ہو سکتا. ان کی رہنمائی قطعیت رکھتی ہے، وہ حتمی حجت ہوتی ہے. اس کے ذریعے سے در حقیقت ہم انسان کو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی حکمت اور اللہ تعالیٰ ہی کی عقل اور اللہ تعالیٰ ہی کا فہم ہو سکتا تھا جو اس درجے میں چیزوں کو دیکھ سکتا. اس وجہ سے وہاں تو نہ کسی ترمیم کا سوال ہے نہ کسی تغیر کا سوال ہے. لیکن جو بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے اس کو سمجھے گا کون؟ انسان سمجھے گا. اور جب انسان اس کو سمجھتا ہے تو بعض اوقات وہ غلطی کھا جاتا ہے. یعنی انسان میں یہ کمزوری موجود ہے کہ وہ اپنے زمانے کے حالات سے متاثر ہو جاتا ہے. بسا اوقات اس کی عقل سدید راستے پر، صحیح راستے پر کام نہیں کر پاتی. بعض اوقات اس کے اوپر گرد و پیش کی چیزیں اتنی زیادہ اثر انداز ہو جاتی ہیں کہ جہاں اس کو رک جانا ہوتا ہے وہاں وہ رکتا نہیں، اور جہاں سے آگے بڑھنا ہوتا ہے وہاں سے آگے نہیں بڑھتا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہدایت قرآن مجید کے ذریعے سے، اپنے پیغمبر کے ذریعے سے ہم کو دی ہے، وہ ایک رہنمائی کے منار کی طرح ہمارے سامنے موجود ہوتی ہے. اس سے ہم روشنی حاصل کرتے ہیں. لیکن یہ روشنی چونکہ انسان حاصل کر رہا ہوتا ہے تو اپنی عقل کی محدودیتوں کی وجہ سے، اپنے علم اور اپنے فہم کی محدودیتوں کی وجہ سے بعض اوقات غلطی کھا جاتا ہے. یہاں جو کچھ بھی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے وہ اس دائرے میں ہو رہی ہوتی ہے. جو بات اللہ تعالیٰ نے کہہ دی وہ تو جیسے جیسے زمانہ گزرتا ہے اس کے نئے پہلو سامنے آتے رہتے ہیں. قرآن مجید کے بارے میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے. اس وجہ سے وہ نئے نئے پہلو سامنے آتے ہیں تو انسانی عقل متحیر ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بات کیسے کہی، کس اسلوب میں کہی، اس میں کتنی جامعیت تھی. اس کے اندر اتر کر جب دیکھا تو اس کے باطن سے کیا حقائق نمودار ہوئے. یہ سب قرآن مجید کے اعجاز کا حصہ ہے. لیکن انسانی عقل چونکہ غلطی کھا سکتی ہے، اس وجہ سے اس کام کو جاری رہنا چاہیے کہ اگر ہمارے فقہا نے، ہمارے علماء نے ایک بات کسی زبانے میں سمجھی ہے تو ہم دیکھیں کہ کہیں اس میں کوئی غلطی تو نہیں. اچھا، اس سے ذرا تھوڑا سا مطلب میرے ذہن میں جو بات تھی وہ سمجھنے کے لیے دیکھیے، صورت یہ ہے کہ قرآن حکیم میں یہ جو آج ہم یعنی جس مسئلے کو سمجھنے چلے ہیں اسی کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جرم و سزا سے متعلق قوانین ہیں، قرآن حکیم میں بیان ہو گئے. جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ عمل درآمد فرمایا. تو اس لیے اب ایسے نہیں ہے کہ قرآن براہ راست عام آدمی تک پہنچ گیا ہے، بلکہ یہ ہے کہ درمیان میں ایک ایسی ہستی موجود ہیں جو طیب ترین ہیں اور جن کا انسانی تاریخ میں ہمارے عقیدے کے مطابق کوئی مثال نہیں ہے. وہ صحیح اپنے اللہ کی منشا کو سمجھتے ہیں. قرآن حکیم کے احکامات، جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شریف، اس کو ملا کے پھر ایک یعنی کہ بھئی یہ فہم ہے بنیادی اور ایک قانون جو ہے وہ سامنے رکھا گیا. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جو قوانین عہد نبوی میں سامنے آ گئے، مثلا اس زمانے میں ٹریفک کا معاملہ نہیں تھا، ٹریفک کے معاملے میں ہم قوانین بنا سکتے ہیں، لیکن وہ بنیادی امور جن پہ وہ قوانین آ گئے اور جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ عمل درآمد فرما دیا، میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا اس پہ مثلا یہ کہ اس وقت سرکار نے یہ جو بدکاری سے متعلق قوانین ہیں ان میں کوئی جیل کا میرے علم میں کم از کم نہیں ہے کہ سرکار نے جیل کا کوئی حکم جاری کیا ہو، قید کا کوئی حکم جاری کیا ہو. کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم اس میں اضافے کریں، یا یہ کہ جو ایک حد مقرر فرما دی ہے اس میں کوئی کمی کر دیں؟ نہ ہم اس میں کوئی اضافہ کریں گے، نہ اس میں کوئی کمی کریں گے، نہ کوئی ترمیم و تغیر کریں گے. جن معاملات میں وہ قانون خاموش ہے اس میں ہم کو قانون سازی کا حق حاصل ہے. اس کو صرف سمجھیں گے، اس کا اطلاق کریں گے. اس اطلاق کو بھی جیسے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی وہ بھی ہمارے پاس روایات کی صورت میں آتا ہے. ایسا نہیں کہ اس وقت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں اور آپ کوئی اطلاق کر کے ہم کو دکھا رہے ہوتے ہیں اور ہم اس کے بارے میں پیدا ہونے والے سوالات براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں. وہ بھی روایات کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے. اس کو لوگوں نے دیکھا ہے کہ آپ نے کیسے اطلاق کیا ہے، اور بالعموم دیکھنے والے کوئی بڑا قانونی ذہن رکھنے والے لوگ نہیں ہوتے. وہ جس طرح دیکھتے ہیں اس کو بیان کر دیتے ہیں. چنانچہ اس پر بھی علماء فقہا گفتگو کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، اور بہت سے معاملات میں آراء میں اختلاف ہو جاتا ہے.
تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا ہے، اس کے سمجھنے میں اختلاف ہوگا، اس میں ترمیم تغیر کا تو کوئی مسلمان تصور ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن میں واضح کر دی ہے کہ جس میں اس نے کوئی فیصلہ کر دیا ہے، اس میں ہمارا کام صرف سر تسلیم خم کرنا ہے۔ اسلام نام ہی اس چیز کا ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے پیغمبر کا کوئی حکم ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس کے سامنے اپنا سر جھکا دیں۔ اسلام اپنے آپ کو حوالے کر دینے کا نام ہے، اس میں کوئی آدمی سر منہ انحراف کا تصور نہیں کر سکتا، نہ اللہ کے قانون میں کوئی ترمیم کر سکتا ہے، نہ کوئی تغیر کر سکتا ہے، لیکن وہ قانون ہے کیا، اس کو سمجھا ہے، انسانوں نے سمجھا ہے، اس میں ہم ان انسانوں سے اختلاف اچھا، مثلا اب 3 قسطیں چھپی ہیں مولانا محمد تقی عثمانی صاحب کی، اور بے حد محترم ہیں تقریباً تمام حلقوں میں، ان کی رائے کو بہت احترام کیا، اور پھر ان کا علمی مقام و مرتبہ۔ وہ فرماتے ہیں، جو ان کے پیسز شائع ہوئے ہیں، کہ سنت متواترہ نے 100 کوڑے جو ہیں یعنی یہ ثابت کر دیا ہے کہ جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 کوڑے پر پھر اس کی سنگساری کی سزا جو ہے اس کا اضافہ فرمایا ہے، اور وہ اس وجہ سے کہ اگر جرم شدید ہے تو سزا دینی۔ تو میں عام آدمی کے لیے، اور میں عام آدمی کے طور پہ یہ پوچھ رہا ہوں، میں یہ سمجھنا اسے چاہتا ہوں کہ ایک چیز جو قرآن حکیم میں بیان کر دی گئی اور لوگ کہتے ہیں کہ اس میں سنگسار کرنے کی سزا کا ذکر نہیں ہے، جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حکمت کے تحت پھر یہ اضافہ فرمایا؟ قرآن مجید میں بدکاری کی سزا بیان ہوئی ہے، قرآن مجید میں وہ آیت سورہ نور میں ہے، اس میں بالکل وضاحت کے ساتھ یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ زانی مرد ہو یا عورت اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد اگر وہ مجرم قرار پا جاتا ہے تو کسی عفیفہ سے، کسی پاک دامن خاتون سے اس کا نکاح نہیں ہونے دیا جائے گا، یہ بھی سزا کا حصہ ہے۔ یہ بات قرآن مجید نے خود بیان کر دی ہے، یہ واضح کر دیا ہے کہ اس سزا کے نفاذ میں تمہیں اپنی طرف سے کوئی ترمیم و تغیر کرنے کا اختیار نہیں ہے، اور تمہیں کسی کی ہمدردی بھی لاحق نہیں ہونی چاہیے، اللہ پروردگار عالم نے یہ سزا اس کے لیے مقرر کر دی ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس میں کوئی ترمیم کی ہے، نہ کوئی تغیر کیا ہے، نہ کوئی اضافہ کیا ہے۔ یہ بالکل ایک دوسری صورتحال تھی جو پیش آئی۔ وہ صورتحال یہ تھی کہ بعض عادی مجرم سامنے آ گئے، بعض لوگوں نے زنا بالجبر کا ارتکاب کر ڈالا۔ جب زنا بالجبر کا کوئی مجرم ارتکاب کرتا ہے تو اس میں یہ سادہ صورت نہیں رہتی، یعنی زنا کا جہاں تک تعلق ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن مجید نے جو 3 بڑے گناہ بیان کیے ہیں ان میں ایک زنا ہے، شرک، اس کے بعد قتل، اور اس کے بعد زنا۔ 3 بڑے گناہوں کی حیثیت سے قرآن ہر جگہ انہی کا ذکر کرتا ہے، لیکن کوئی چیز جرم کب بنتی ہے؟ عام طور پر ہماری عقل جب چیزوں پر غور کرتی ہے تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ اگر کسی کی جان، مال، آبرو کے خلاف کوئی اقدام کیا گیا ہے اور اس کی مرضی کے خلاف کیا گیا ہے تو تب وہ جرم بنے گا۔ اس میں چونکہ یہ چیز نہیں ہوتی تو اس کو اللہ نے جرم قرار دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو جرم قرار دے دیا تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ اگر جبرن کسی کے خلاف کوئی ارتکاب کیا جاتا ہے تو اس کی نوعیت اس سے بالکل مختلف ہو جاتی ہے۔ جبرن جب کوئی اقدام کیا جائے گا تو اس میں ایک خاتون مظلوم ہے، اگر اس کے خلاف یہ اقدام کیا گیا ہے تو اس کی آبرو ریزی کی گئی ہے، اس کی عصمت دری کی گئی ہے، یہ اب محض زنا کا ارتکاب نہیں ہے، تو اس میں 2 جرم جمع ہو جاتے ہیں۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں جس سے یہ بات واضح ہو جائے گی۔ ایک آدمی میرے گھر میں داخل ہوتا ہے اور چوری چھپے گھر میں سے کوئی چیز اڑا لیتا ہے، ہم اسے چوری کہتے ہیں۔ ایک دوسرا آدمی میرے پاس آتا ہے، میرے سینے پر بندوق رکھتا ہے اور مجھ سے میرا مال چھین لیتا ہے۔ دونوں صورتوں میں اگر آپ دیکھیے تو مال ہی گیا ہے، لیکن جرم کی نوعیت بالکل تبدیل ہو گئی ہے، یعنی اب یہ چوری ڈاکہ بن گئی ہے۔ یہی صورتحال زنا بالجبر میں ہوئی تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 2 جرائم کا مجموعہ قرار دے کر مجرموں کو سزا دی، اور 2 جرائم کا مجموعہ جب اس کو قرار دے دیا گیا تو ایک طرف تو زنا کا جرم تھا جس کی سزا 100 کوڑے قرآن میں بیان ہو گئی تھی، دوسری جانب قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں ایک آیت ہے جو یہ بتاتی ہے کہ اگر اس نوعیت کے جرائم کا ارتکاب ہو جائے جن سے فساد پھیلنے کا اندیشہ ہو، جن میں جو نظم اللہ کے پیغمبر نے قائم کیا لوگ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، بغاوت کا ارتکاب کریں، یا سادہ لفظوں میں یوں کہیے کہ چوری ڈاکہ بن جائے، قتل دہشت گردی بن جائے، زنا بالجبر اور عصمت دری بن جائے، تو اس طرح کے سنگین جرائم سے نمٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت دی ہے کہ 4 سزائیں دی جا سکتی ہیں، اور اس میں یہ بتایا ہے کہ یہ چاروں سزائیں حالات کے لحاظ سے عدالت جس مجرم کو چاہے دے سکتی ہے۔ چنانچہ وہ 4 سزائیں یہ بیان ہوئی ہیں کہ تقتیل کی سزا دی جائے، عربی زبان میں تقتیل کا مطلب ہے عبرتناک طریقے سے قتل کر دیا جائے، یعنی ایک چیز قتل ہے، ایک چیز تقتیل ہے۔ پھر یہ سزا بیان ہوئی ہے کہ اس کو عبرتناک طریقے سے سلیب دے دی جائے،
یہ پھانسی نہیں ہے جو ہمارے یہاں دی جاتی ہے، وہ جس میں میخیں ٹھونک کر آدمی کو لٹکا دیا جاتا ہے، تو اس کو تسلیب کے لفظ سے قرآن نے تعبیر کیا ہے۔ تیسری سزا اس میں یہ بیان ہوئی ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں میں کاٹ دیا جائے، اور چوتھی سزا یہ بیان ہوئی ہے کہ اس کو علاقہ بدر کر دیا جائے، جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ 4 سزائیں حرف او کے ساتھ بیان ہوئی ہیں، یعنی یا یہ سزا دے دی جائے، یا یہ سزا دے دی جائے، یا یہ سزا دے دی جائے۔ ظاہر ہے کہ سزا دینے میں جب یہ تخیر اور انتخاب ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کے لحاظ سے عدالت فیصلہ کر لے گی کہ اس کو کیا سزا دینی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا بالجبر کے بعض مجرموں کو اسی آیت کے تحت تقتیل کی سزا دی ہے، یعنی عبرتناک طریقے سے قتل کی سزا دی ہے۔ اب عبرتناک طریقے سے جب قتل کی سزا دی جائے گی تو اس کی کوئی بھی صورت اختیار کی جا سکتی ہے۔ اس زمانے میں اس کی ایک صورت رجم یا سنساری کی صورت پہ رائج تھی۔ تو جن مجرموں کو یہ سزا دی گئی ہے ان کی نوعیت بالکل مختلف ہے۔ چنانچہ آپ ان روایات کو اگر پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کا لحاظ کرتے ہوئے بعض مجرموں کو اسی آیت کے اندر جو علاقہ بدر کر دینے کی سزا بیان ہوئی ہے وہ بھی دی ہے۔ اچھا، یعنی اس میں دونوں سزائیں بیان ہوئی ہیں۔ اچھا، بعض مجرموں کو آپ نے علاقہ بدر کرنے کی سزا دی، انہیں 100 کوڑے مارے پھر علاقہ بدر کر دیا، اور بعض مجرموں کے بارے میں یہ بیان کیا کہ ان کو 100 کوڑے بھی مارے جائیں گے اور ان کو رجم بھی کیا جائے گا۔ لیکن چونکہ 100 کوڑے مارنے کے بعد رجم کر دینا یہ چیز قانونی اخلاقیات کے خلاف تھی، تو جب آپ نے موت کی سزا دی تو پھر 100 کوڑے نہیں مارے، قانون میں بیان کر دیا اس کو۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کے ہاں کبھی کبھی عدالت فیصلہ لکھا جاتا ہے تو اس میں کہا 6 مرتبہ اس کو موت کی سزا دی جائے یا 10 مرتبہ موت کی سزا دی جائے، ظاہر ہے کہ وہ نہیں دی جا سکتی، وہ صرف بیان قانون ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی جب جج فیصلہ لکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ دفعہ اس کے تحت میں نے اس کو جرمانہ کیا ہے، اس دفعہ کے تحت میں نے اس کو 10 ماہ کی سزا دی ہے، اور اس دفعہ کے تحت میں اس کو یہ سزا دے رہا ہوں۔ تو سزائیں قانون میں بیان کی جاتی ہے، لیکن اگر کسی جرم میں 4 یا 5 سزائیں آپ نے بیان کی ہوئی ہیں اور اس میں سے ایک موت کی سزا ہے تو پھر باقی سزائیں نہیں دی جاتی۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تحقیق کے مطابق ان مجرموں کو رجم کی سزا دی ہے۔ چنانچہ دیکھیے بڑا مشہور واقعہ مائز کا واقعہ ہے، اور مائز کے واقعے میں ہر آدمی یہ جانتا ہے کہ اس عورت کو سزا نہیں دی گئی، یعنی یہ زنا بالجبر کا چونکہ معاملہ تھا، اس عورت کا نام مہیرہ ہے، اس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ معلوم نہیں تھا کس عورت کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو سزا دی گئی، اور سزا دینے کے بعد آپ نے عصر کے وقت خطبہ دیا، اور اس خطبے میں یہ ارشاد فرمایا کہ ہم جب کبھی غزووں کے لیے نکلتے رہے ہیں تو ہمارے پیچھے بعض ایسے لوگ رہ جاتے تھے، انہوں نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں جو اس طریقے سے شہوت کے جوش میں ہوتے تھے، اس طرح کا کوئی آدمی اگر دوبارہ ہمارے سامنے آیا تو اس کو بھی اسی طرح عبرت بنا دیا جائے گا۔ تو یہ تقتیل کی سزا ہے، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، کوئی ترمیم نہیں ہوئی، کوئی تغیر نہیں ہوا، 2 جرم اکٹھے ہو گئے تھے، ان دونوں جرائم کی سزائیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کی۔ اچھا، ایک چیز جو ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جس کے ساتھ جبرن مطلب ہے کہ ظلم کیا گیا ہے وہ مظلوم ہے، اور اب جدید سوسائٹی کا ایک تصور موجود ہے کہ شی شوڈ بی کمپنسیٹڈ، اور بلکہ یہ ہے کہ یہ تو کم سے کم بچوں کے ساتھ بھی مگر بعض ظالم کرتے ہیں اس طرح سے، تو کمپنسیشن کا ایک اصول جو ہے نا وہ ایمرج کیا ہے۔ یہ فرمائیں کہ کیا یعنی اسلامی جو تصور ہے جرم و سزا کا اس میں بھی ایسے مظلوم بچے کا یا مرد کا یا عورت کا اس کی کوئی کمپنسیشن اسٹیٹ کی طرف سے یا خود جرم کا جس نے ارتکاب کیا ہے اس کی طرف سے کوئی کسی طرح کی کمپنسیشن کا کوئی تصور موجود ہے؟ یہ بات ہے، جرم کا جس نے ارتکاب کیا ہے اس کو تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق سزا دے دی، اب آپ کمپنسیشن کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں، ریاست کا خزانہ موجود ہے، اس میں سے جس کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا ہے ضرور کیجئے، اس پر دین کوئی پابندی نہیں عائد کرتا، لیکن جن معاملات میں دین نے ایک قانون بنا دیا ہے وہاں اسی تک محدود رہنا چاہیے، اس لیے کہ اس کے نتیجے لیکن میں کوئی اس کا کمپنسیشن کا میرے خیال ہے کہ کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوئی، اور قرآن مجید کے اشارات سے بھی صاف بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ بس یہ سزا دی گئی اس کو، اب اس کے بعد یہی اصل میں کمپنسیشن ہے کہ ظالم کو اس کے کافر کردار تک پہنچا دیا گیا، اس کو سزا دے دی گئی۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، مولانا عثمانی نے لکھا ہے کہ میں جج رہا ہوں اور پھر سپریم کورٹ کی شریعت اپیلیٹ بینچ کے رکن کی حیثیت سے میں نے انہوں نے خدا جانے کتنے 17 سال لکھے ہیں، کتنے کہ میں سنتا رہا ہوں اس طرح کے مقدمات۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایک واقعہ ایسا میرے علم میں نہیں ہے، میرے نوٹس میں نہیں ہے جہاں کسی مظلومہ کو صرف اس بنیاد پہ سزا دے دی گئی ہو کہ وہ 4 گواہ پیش نہیں کر سکے،
وہ کہتے ہیں کہ ایک پرفریب طریقے سے ایک بات اٹھائی گئی اس وجہ سے کہ حدود آرڈیننس کو کمزور کرنا مقصود تھا. آپ کا مشاہدہ کیا ہے؟ اس میں ایک بیان مولانا تقی عثمانی صاحب کا ہے، بہت سے دوسرے لوگوں کے بھی بیانات ہمارے سامنے آئے ہیں. میں تو چونکہ عدالت سے کبھی متعلق نہیں رہا، مجھے کبھی وکالت کے پیشے سے بھی کوئی دلچسپی نہیں رہی، اس وجہ سے میرا کوئی براہ راست اس معاملے میں مشاہدہ نہیں ہے، اور میں اس پوزیشن میں بھی اپنے آپ کو نہیں پاتا کہ میں ایک گروہ کو جھٹلا دوں یا دوسرے کی تصدیق کر دوں. میرا تو اس بحث سے تعلق اصلاً اسلام کے حوالے سے ہے. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ دین کی غلط تعبیر ہوئی ہے، ان قوانین میں دین مظلوم ہوا ہے، دین کی دعوت کو نقصان پہنچا ہے، دین کا چہرہ مسخ ہوا ہے. اس وجہ سے یہ میرا فرض اور میری ذمہ داری ہے کہ اصل بات بیان کی جائے اور لوگوں پر یہ بات واضح کی جائے کہ جو چیزیں وہ دین کے بارے میں خیال کرتے ہیں کہ وہ صحیح نہیں ہے یا ان کی عقل کے مطابق نہیں ہے، ان کی حقیقت کیا ہے. یہ جو کچھ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ خواتین پر ظلم ہوا یا اس طرح وہ جیلوں میں ڈال دی گئیں، اس میں مختلف بیانات ہیں، این جی اوز کی رپورٹس ہیں، بعض دوسرے ججز کے بیانات ہیں. ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے، جسٹس جاوید اقبال صاحب نے ایک تفصیلی مضمون لکھا تھا، اس میں بہت سی باتیں بیان کی تھی. اسلامی نظریاتی کونسل نے ایک رپورٹ شائع کی ہے، اس میں بہت سے مقدمات کا حوالہ دیا ہے. تو ہم نہ کسی کی تصدیق کرتے ہیں نہ تکذیب کرتے ہیں، دونوں طرح کا مواد ہمارے سامنے ہے. ایک طالب علم کے طریقے پر ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اور مجھے تو چونکہ دلچسپی اصلاً اسلام کے حوالے سے ہے، اس وجہ سے میں اسی کے اعتبار سے مکلف بھی ہوں کہ بات کا جواب دوں. اچھا، جو نیا مسودہ ہے جو قانون اب بن چکا ہے، اس میں انہوں نے بالجبر جو معاملہ ہے اس کو حد سے نکال کے تعزیر میں شامل کر دیا ہے، اور اس پہ حدود کا اطلاق جو ہے، تاثر یہی ہے کہ اس پہ حدود کا اطلاق اب نہیں ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہے حدود اللہ میں مداخلت کا معاملہ؟ میں اپنی رائے دینے سے پہلے مسئلے کی نوعیت ذرا واضح کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، بات یہ ہے کہ زنا بالجبر کا جرم جب کسی سے ہو گیا ہے تو اس میں اب ایک فقیہ یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ کیا میں اسی سزا کا اطلاق کروں گا جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے، کیا اس میں زنا بالجبر بھی شامل ہے. تو اس میں تین نقطہ نظر ہو گئے ہیں. ایک نقطہ نظر ہمارے قدیم فقہا کا ہے، وہ شریعت کی سزا کے حد تک اس میں کوئی فرق ہی نہیں کرتے. یعنی ان کے نزدیک زنا ہوا ہے، اور جب زنا ہوا ہے تو پھر وہ سزا دے دیں گے. چار گواہ مل گئے، زنا کا جرم ثابت ہو گیا، وہ زنا رضا سے ہوا ہے تب بھی 100 کوڑے مارے جائیں گے اگر وہ کنوارا ہے، وہ زنا بالجبر ہوا ہے تب بھی 100 کوڑے مارے جائیں گے اگر وہ کنوارا ہے، وہ زنا بالجبر ہوا ہے اور وہ شادی شدہ ہے تو رجم کیا جائے گا. یعنی ان کا نقطہ نظر یہ ہے. دوسرے لفظوں میں آپ سادگی سے یہ بیان کر سکتے ہیں کہ ان کے ہاں زنا بالجبر کے مجرم کو یا زنا بالرضا کے مجرم کو ایک ہی سزا دی جاتی ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے، اس کو اگر آپ پوچھیں گے تو وہ بیان کر دیں گے کہ جس خاتون کے ساتھ یہ معاملہ ہو اسے کوئی سزا نہیں دی جائے گی. ٹھیک. یعنی ان کا موقف یہ ہے. مولانا تقی عثمانی بھی ظاہر ہے کسی موقف کے حامی ہیں، ہمارے بہت سے علماء بھی اسی موقف کو درست سمجھتے ہیں. یہ ایک نقطہ نظر ہے. دوسرا نقطہ نظر جس کے تحت یہ بل بنایا گیا ہے، اور وہ بھی بہت سے اہل علم کا نقطہ نظر ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جب یہ سورہ نور میں فرمایا کہ الزانی والزانیہ لا فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، تو اس میں جو سزا بیان ہوئی ہے یا جس جرم کا ذکر ہوا ہے وہ اصل میں زنا بالرضا ہے. اب یہ فہم کا معاملہ میں نے پہلے تمہید میں آپ سے عرض کیا تھا کہ آدمی سمجھنا چاہتا ہے نا. تو الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ کی آیت کے بارے میں ایک دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ زنا بالرضا کا ذکر ہے، اس میں زنا بالجبر کا کوئی ذکر نہیں ہے. اور زنا بالجبر زنا کی کوئی قسم نہیں ہے بلکہ یہ عصمت دری ہے. یہ در حقیقت ایک ڈھاکہ ڈالنا ہے دوسرے کی عصمت پر. اس وجہ سے اس جرم کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر چھوڑ دیا. یعنی اس کی کوئی سزا اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کی. ہم جو سزا چاہیں اس معاملے میں دے سکتے ہیں. اس اصول کو سامنے رکھ کے انہوں نے تعزیرات میں، یعنی حکومت جو سزائیں مقرر کرتی ہے یا معاشرہ جو سزائیں مقرر کرتا ہے، اس جرم کی سزا شامل کرتی ہے. ایک دوسرا نقطہ نظر ہے. ایک نقطہ نظر میرا ہے. میرا نقطہ نظر میں اس سے پہلے اشارتاً بیان کر چکا ہوں کہ اس میں اصل میں دو جرم ہو گئے ہیں. زنا کا جرم بھی ہوا ہے، لیکن زنا کے جرم نے بالکل وہی صورت اختیار کر لی ہے جو چوری میں ڈاکہ ہو جاتا ہے یا قتل میں دہشت گردی ہو جاتی ہے. تو یہ دو جرم ہیں جو اکٹھے ہو گئے ہیں. چنانچہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اس طرح کے مجرموں کو زنا کی سزا بھی دی ہے، اور اس کے ساتھ حرابہ کا مجرم قرار دے کر یا فساد فی الارض کا مجرم قرار دے کر سورہ مائدہ میں جو سزائیں بیان ہوئی ہیں وہ سزا بھی دی ہے. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ حدیثوں میں عام طور پر یہ بیان ہوتا ہے کہ اگر مجرم کسی رعایت کا مستحق ہے تو اس صورت میں اس کو 100 کوڑے مار کر 1 سال کے لیے علاقہ بدل کر دیا جائے، اور اگر وہ رعایت کا مستحق نہیں ہے تو اسے رجم کر دیا جائے. تو یہ بات خود بتا رہی ہے. اور رجم کے بارے میں عرض کر چکا کہ اصل میں تقتیل کی ایک صورت ہے. یعنی آپ دیکھیے ان آیات میں جو سورہ مائدہ میں احکام بیان ہوئے ہیں
پہلے تقتیل کا حکم بیان ہوا ہے، پھر اس کے بعد یا یہ کرنے کے بعد آخر میں بیان کیا اور یونفو من الارض، یا ان کو علاقہ بدل کر دیا جائے. تو ظاہر ہے کہ یہ ترتیب بتا رہی ہے کہ وہ سخت ترین سزا ہے، یہ نرم ترین سزا ہے. تو آپ نے جرم کی نوعیت اور مجرم کی حالات کا لحاظ کرتے ہوئے بعض مجرموں کو جو کسی رعایت کے مستحق نہیں تھے رجم کرا دیا، اور بعض مجرموں کو 100 کوڑے مارنے کے بعد 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا. اب یہ 3 نقطۂ نظر ہے. جب 3 نقطۂ نظر اس معاملے میں سامنے آ گئے تو پارلیمنٹ اس کا حق رکھتی ہے کہ ان میں سے کسی نقطۂ نظر کو انتخاب کر لے. یعنی جب میں آپ کو دین بتاتا ہوں، کوئی اور صاحب علم آپ کو کسی دینی سوال کا جواب دیتا ہے، آپ قدماء میں سے کسی کی رائے پڑھتے ہیں، ابو حنیفہ، شافعی، مالک رحمہ اللہ، تو آپ ان میں سے کسی ایک کی رائے کا انتخاب کرتے ہیں. یہ انتخاب کرنا آپ ہی کا کام ہے. یعنی رائے تو سب دیں گے، اہل علم اپنا نقطہ نظر بیان کریں گے، لیکن انتخاب کون کرے گا عمل کے لیے؟ فرد کرے گا. بالکل اسی طریقے سے جب 3 نقطہ نظر سامنے آئے تو ان میں سے پارلیمنٹ نے ایک نقطہ نظر کا انتخاب کر کے اس کے مطابق قانون بنا دیا ہے. میں بھی اس سے اختلاف رکھتا ہوں، مولانا تقی عثمانی بھی اس سے اختلاف رکھتے ہیں، لیکن میرے نزدیک اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. ہم اپنا اختلاف بیان کریں گے، اپنی اختلاف کے دلائل دیں گے، اور اس کے بعد اگر لوگ قائل ہو جائیں گے تو اس کے مطابق قانون سازی ہو جائے گی. یہ ایسا معاملہ نہیں ہے جس پر یہ کہا جا سکے کہ قرآن و حدیث میں ایک بات صراحت سے بیان ہوئی تھی اس کی خلاف ورزی کر دی گئی. یعنی یہاں غور و فکر کرنے کے نتیجے میں مختلف نقطہ نظر ہو سکتے ہیں. لیکن میں ایک بات سبمٹ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں نا، جس طرح سے آپ نے بیان فرمایا، جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سامنے موجود ہے. یہ 2 آرات ہو سکتی ہیں، پہلے والی اور آخر آپ والی، یہ 2 آرات ہو سکتی ہیں. تیسری یہ کہ اللہ پاک نے اس کا یعنی اس کی کوئی سزا مقرر نہیں فرمائی، اس لیے یہ بالکل ہماری مرضی پہ ہے، ہماری اجتماعی فیصلے پہ ہے، ہماری پارلیمنٹ کے فیصلے پہ ہے کہ وہ جو چاہے سزا مقرر کر دے. کیوں کہ درمیان میں جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آپ کا عصر موجود ہے، آپ کا زمانہ موجود ہے، آپ کا عمل موجود ہے. اور جیسے مولانا تقی عثمانی نے کہا اور آپ بھی بتا رہے ہیں، تواتر کے ساتھ سرکار کا ایک عمل موجود ہے. تو جب یہ موجود ہے تو پھر مطلب یہ ہے کہ ڈکشن تو اس میں نرمی کی استعمال کی جا سکتی ہے کہ ہم باہم ایک دوسرے کے ساتھ فساد نہ کریں، لیکن گریز تو پھر بہت بڑا ہے. اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو آپ نے اس پہ تنقید کیا وہی تنقید میں بھی کروں گا، توجہ دلاؤں گا. لیکن بعض اہل علم ہے اس زمانے میں جو ہم سے مختلف رائے رکھتے ہیں. ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس جرم کے معاملے میں کوئی چیز ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، اور چونکہ موجود نہیں ہے تو یہاں ہم خود قانون سازی کا حق رکھتے ہیں. آپ اس نقطہ نظر سے اختلاف کریں گے، میں بھی اس نقطہ نظر سے اختلاف کرتا ہوں. میں نے اس پر تنقید کی ہے، اور پہلے مرحلے میں بھی کی ہے، دوسرے مرحلے میں بھی کی ہے، اس بل کے پاس ہونے کے بعد بھی تنقید کی ہے. بار بار یہ بات کہی ہے کہ زنا بالجبر کے معاملے میں جو قانون سازی کی گئی ہے وہ میرے نزدیک ٹھیک نہیں ہے. میں اس میں اپنا ایک زاویہ نظر رکھتا ہوں، مولانا تقی عثمانی اپنا ایک زاویہ نظر رکھتے ہیں. اس کے لحاظ سے میں نے دونوں نقطہ نظر کو بیان بھی کر دیا ہے. لیکن یہ حق پھر بھی مجھ کو حاصل نہیں ہوتا کہ جو اہل علم مجھ سے اختلاف کر رہے ہیں میں ان کی دیانت پر حملہ کروں. میں یہی کہوں گا کہ آپ نے ایک صحیح بات کو نظر انداز کر دیا ہے. میں یہ کہوں گا کہ آپ اس پر دوبارہ غور کیجئے. میں یہ کہوں گا کہ اس کے دلائل سنیے، اس کے بارے میں آپ میرے ساتھ تبادلہ خیالات کے لیے تیار ہو جائیے. میرا کام اس کے سوا کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ مجھے یہ حق حاصل نہیں کہ میں یہ کہوں کہ انہوں نے جانتے بوجھتے اللہ کی حدود کو نظر انداز کر دیا ہے، یا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نظر انداز کر دیا ہے. ان کے دلائل سننے چاہیے اور یہ جاننا چاہیے کہ انہوں نے کس بنیاد پر یہ رائے قائم کی ہے. میں اس سے اختلاف رکھتا ہوں، اور میرے نزدیک اس معاملے میں ایک دوسرا نقطہ نظر ہی صحیح نقطہ نظر ہو سکتا تھا، لیکن اس کو اگر قبول نہیں کیا پارلیمنٹ نے، اور پارلیمنٹ نے محض اپنی بنیاد پر اس کو قبول کرنے سے انکار نہیں کیا، بلکہ میں جانتا ہوں کہ بعض اہل علم یہی نقطہ نظر رکھتے ہیں. میں نے ان کی آراء سنی ہے، ان کے دلائل سنے ہیں، میں اس کے جواب میں اپنے دلائل پیش کر سکتا ہوں. کیا یہ تاثر نہیں ابھرتا کہ آپ جو بے رضا کا مجرم ہے اس کے ساتھ تو بہت سختی کر رہے ہیں، اور جو ایک کرویلٹی کا اور بدترین ظلم کا ارتکاب کر رہا ہے اس سے بھی بڑے، یعنی بے رضا والا ظلم ہے لیکن اس سے بھی بڑے ظلم کا ارتکاب کر رہا ہے، اس سے آپ لینینٹ ہو گئے؟ جی، انہوں نے جو سزا اس کے لیے مقرر کی وہ موت ہی کی سزا ہے. اس میں 5 سال سے لے کر 25 سال تک کی سزا کا اختیار بھی دیا گیا ہے، اور اگر مجرم کسی رعایت کا مستحق نہ تو پھر موت کی سزا رکھی گئی ہے. تو سزا تو اس میں بھی سخت موجود ہے، اس لیے اس بنیاد پر تو شاید اعتراض کرنا ممکن نہ ہو. لیکن میں چونکہ ایک بالکل دوسرے زاویے سے معاملے کو دیکھتا ہوں، میرے نزدیک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل چونکہ ہمارے سامنے موجود ہے، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 2 جرم قرار دے کر دونوں کی سزائیں جمع کی ہیں اور اس کے لحاظ سے مجرموں سے معاملہ کیا ہے. چنانچہ میں نے اپنی کتاب حدود و تعزیرات میں یہی بات لکھی بھی ہے
اسی کو میں درست سمجھتا ہوں اور اسی پر اصرار کرتا ہوں، لیکن بہرحال دوسرے اہل علم کا یہ حق تسلیم کرتا ہوں کہ ان کے نزدیک اگر میری بات مضبوط نہیں ہے یا کسی دوسرے شخص کی بات مضبوط نہیں ہے تو وہ اس سے مختلف رائے قائم کر سکتے ہیں۔ مولانا تقی عثمانی جو رائے رکھتے ہیں یا ہمارے قدیم فقہا نے جو رائے دی ہے کہ زنا بالجبر کی سزا میں اور زنا بالرضا کی سزا میں حد کے حد تک کوئی فرق نہیں کیا جائے گا، یہ بات بھی کسی طرح سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ بھی قرآن و سنت کا درست منشا نہیں۔ ہاں بالکل صحیح۔ یہ بات یہ ہے کہ جس طرح یہ بات غلط محسوس ہوتی ہے اسی طرح وہ بات بھی غلط محسوس ہوتی ہے۔ ہاں یہ بات تو دیکھیے جی، جو اہل علم ہیں عام آدمی سے ممتاز کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ اپنی ذہانت، اپنی نکتہ آفرینی، اپنے فہم کے حوالے سے وہ بہت اور پوری انسانی تاریخ کا شعور رکھتے ہیں، اور اگر کوئی عالم یہ کہے کہ بالرضا میں اور بالجبر میں شدت کا فرق نہیں ہے اور اس کے پیرامیٹرز کا فرق نہیں ہے اور دونوں کو ایکولی سزا کے طور پہ سزا کے حوالے سے ٹریٹ کیا، تو یہ تو سچی بات یہ ہے کہ میں تو ایک عام آدمی ہوں لیکن میں یہ کہوں کہ یہ تو بالکل ایسا ہی تھا۔ حدود آرڈیننس میں بھی اسی طرح تھا، حدود آرڈیننس جو ضیاء الحق صاحب نے نافذ کیا اس میں بھی اسی طرح تھا۔ یعنی جو اب کیا گیا ہے اس سے آپ علمی اختلاف کر سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اطلاق کو نظر انداز کر دیا گیا ہے، یا کہہ سکتے ہیں کہ اس کو سمجھنے میں ان لوگوں کو غلطی لگی ہے، یہ بات کہی جا سکتی ہے۔ لیکن علم و عقل کیا اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ آپ یہ کہیں کہ اسلام نے سزا کا نفاذ کرتے وقت اس میں کوئی فرق ہی نہیں کیا؟ کیا یہ بات کہی جا سکتی ہے؟ حدود آرڈیننس میں ایسے ہی تھا، یعنی اس میں کیا کیا گیا؟ اور پھر آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے کہ جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مطلب ہے کہ عبرتناک سزائیں یعنی نافذ فرمائی ہیں، پھر وہ کیوں فرمائی ہیں؟ وہ کس قانون کے تحت؟ وہ تو پھر چنانچہ میڈیا میں بھی زنا اور زنا بالجبر کے فرق ہی کو زیادہ تر موضوع بنایا گیا، اسی کی بنیاد پر رائے عامہ کو ہموار کیا گیا اور لوگوں کے سامنے یہی سوال رکھا گیا کہ کیا یہ عدل کا تقاضا ہے؟ کیا اسلام فی الواقع اسی طرح انصاف کرے گا کہ اس کے نزدیک ان دو جرائم میں اگر کوئی فرق ہے تو صرف یہ ہے کہ جس کے خلاف جرم کا ارتکاب ہوا آپ نے اس کو کوئی سزا نہیں دی، سزا میں آپ کوئی فرق ہی نہیں کر رہے۔ 4 گواہی اس کے لیے چاہیے، 4 گواہی اس کے لیے چاہیے، وہ جرم بھی 4 گواہوں کی گواہی ثابت ہوگا، یہ بھی 4 گواہوں کی گواہی ثابت ہوگا۔ ہمارے حدود آرڈیننس میں یہی صورتحال تھی، اور پھر اس کے بعد سزا بھی ایک ہی ہے، یعنی اگر کنوارا ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا۔ یعنی ایک شخص نے بالرضا اس جرم کا ارتکاب کیا اور وہ کنوارا ہے، آپ نے اس کو 100 کوڑے مارے۔ ایک شخص نے شادی شدہ ہو کر اس کا ارتکاب کیا، آپ نے اس کو رجم کی سزا دی۔ ادھر دیکھیے، زنا بالجبر کا ارتکاب کیا اس نے، جرم کی سنگینی کا اندازہ کیجئے آپ، اور وہ کنوارا ہے تو آپ اسے پھر 100 کوڑے ہی مار رہے ہیں۔ یعنی شادی شدہ ہونے کی بنیاد پر تو فرق کر رہے ہیں سزا میں، لیکن زنا بالرضا اور زنا بالجبر میں فرق نہیں کر رہے۔ یہ وہ چیز تھی جس پر میں نے بھی اس زمانے میں شدید تنقید کی، میڈیا میں بھی اس پر تنقیدات ہوئیں۔ اس چیز کو ہمارے علماء فقہا سب ایسے ہی مانتے ہیں، اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں، ظاہر ہے کہ عقل عام تو تقاضا کرتی ہے نا اسے کچھ زیادہ سزا دی جائے، تو پھر کہتے ہیں تعزیر کے تحت سزا دے دی جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب وہ تعزیر کے تحت کہتے ہیں سزا دے دی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ ایک وہ دین میں مقرر کردہ سزا الگ مان رہے ہیں، تعزیر کی سزا الگ مان رہے ہیں۔ اگر آپ اس کو گوارا کرتے ہیں، یعنی وہ بھی کتنی مزے کا خیز بات ہے، اس کو گوارا کرتے ہیں تو پارلیمنٹ میں ایک قانون سازی ہو گئی ہے، پھر اس کو بھی کچھ دیر کے لیے گوارا کیجیے، اس کی غلطی واضح کرتے رہیے۔ تو میرے نزدیک تو وہ بات بھی بالکل غلط ہے اور یہ بات بھی بالکل غلط ہے، یعنی نہ علماء کی رائے میں مجھے کوئی علم و عقل کی بنیاد نظر آتی ہے اور نہ یہ موجودہ قانون جو ہے یہ شریعت کے تقاضے کے مطابق نظر آتا ہے۔ دونوں کے اوپر میں تنقید کرتا ہوں۔ اچھا، نئے قانون کے تحت یہ ہے کہ اگر ایک خاص جرم میں مقدمہ قائم ہو گیا ہے، اب اسے آپ دوسرے جرم کے مقدمے میں کنورٹ نہیں کر سکتے۔ مثلا اگر یہ ہے بالجبر کا مقدمہ ہے اور وہ یہ کہتا ہے، ملزم یہ کہتا ہے کہ نہیں جی یہ تو بالرضا کا معاملہ ہے، اور یعنی آپ اسے پھر کنورٹ نہیں کر سکتے۔ اگر ثابت ہو جاتا ہے، بالرضا ہی ثابت ہو جاتا ہے تو بالرضا کی سزا اب اسے نہیں ملے گی کیونکہ مقدمہ جو ہے وہ بالجبر کا قائم ہوا تھا۔ تو اس حکم کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ بات یہ جی کہ یہ پروسیجرل لا کا مسئلہ ہے، یعنی اس کو ہمیں دین کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، دو چیزوں کو بالکل الگ الگ کر لینا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ یہ مقدمہ خارج ہو جائے گا، اگر دوسرا مقدمہ بن سکتا ہے اور کوئی اس کی رپورٹ درج کراتا ہے تو اس کی کارروائی شروع ہو جائے گی۔ اس میں زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ پروسیجر ذرا لمبا ہو جائے گا، لیکن راستہ بند تو نہیں کیا گیا۔ کنورٹ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اسی موقع کے اوپر ایک دوسرے مقدمے کی سماعت شروع کر دی، عدالت اس کو خارج کر دے گی، آپ سمجھتے ہیں سزا ملنی چاہیے، آپ عدالت میں چلے جائیے۔ اب اس پر آپ یہ تنقید کر سکتے ہیں کہ یہ طریقہ کیوں اختیار کیا گیا ہے، کر سکتے ہیں، لیکن یہ قانون کا حکم ہوگا، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اچھا، حدود آرڈیننس میں یہ دفعہ موجود تھی کہ اگر کسی دوسرے موجودہ قانون کو متاثر کرنے کا باعث بنے یہ جو ہے آرڈیننس،
تو حدود کے جو قوانین ہیں وہ اوور رول کریں گے باقی قوانین کو، یعنی ان کی حیثیت سپریم تھی۔ اب جو نیا بل ہے اس میں یہ صورت اس طرح سے نہیں ہے۔ کیا پہلی بات تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کی انڈرسٹینڈنگ بھی یہی ہے کہ حدود آرڈیننس میں شرعی قوانین کو سپریم حیثیت حاصل تھی، نمبر 1، اور اس میں وہ سپریم حیثیت جی وہ ایک دفعہ 3 تھی جی اس آرڈیننس کی، جس میں وہی بات کہی گئی تھی جس کا خلاصہ آپ نے بیان کر دیا ہے۔ جی میرا خیال یہ ہے کہ اب جن لوگوں نے یہ بل بنایا ہے وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس کی ضرورت باقی نہیں رہی، کیونکہ انہوں نے بہت سی چیزوں کی مزید تنقید کر دی ہے، اور بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو یہاں تھیں ان کو وہ تعزیرات میں لے گئے ہیں۔ تو ان کا خیال غالباً یہ ہے کہ اب اس طرح کا کوئی معاملہ ہی پیش نہیں آتا تو اس دفعہ کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اس پر بھی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میرے نزدیک کسی بھی قانون میں یہ بات نہیں لکھنی چاہیے کہ اس قانون کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے قانون کو پیش نظر نہیں رکھا جائے گا۔ عدالتیں قانون کے تمام پہلوؤں کو پیش نظر رکھتی ہیں، اگر اس میں کوئی حکم عمل میں سامنے آئے گا تو اس میں ترمیم کی جا سکتی ہے اور قانون سازی کی جا سکتی ہے۔ اس طرح کی چیزیں لکھنے سے کسی قانون کی سپریمیسی قائم نہیں ہوتی۔ تو میرے خیال میں یہ ایک ارریلیونٹ بات ہے، یعنی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہو تب بھی کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، نہ ہو تب بھی کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، اور اس کا دین اور شریعت کی کسی تقاضے سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ یہ قانون کس طرح کام کرتا ہے، مختلف قوانین کا اطلاق کیسے ہوتا ہے، کوئی قانون اگر خارج ہو رہا ہو تو عدالتیں اس سے کیسے نمٹتی ہیں، اس کا تعلق اس چیز سے ہے۔ تو اس میں عمل میں دیکھ لیا جائے گا، اگر فی الواقع کوئی ایسی رکاوٹ پیش آتی ہے تو آپ اس طرح کی کوئی چیز اس میں ڈال بھی سکتے ہیں، لکھ بھی سکتے ہیں۔ لیکن یہ اس سے یہ محسوس نہیں ہوتا، وہ دیکھیے نا کہ ایک ایسا معاشرہ جس نے 1500 سال کا فاصلہ طے کیا ہے، جو بہت سارے مدجزر میں سے گزرا ہے، اور اس کا ایک نفسیاتی مسئلہ ہے کہ وہ اپنے دین کو سپریم دیکھنا چاہتا ہے معاشرے میں۔ اب یہ ہے کہ اگر اسے رہنے دیا جاتا تو کیا فرق پڑتا تھا اس کو؟ میرے خیال میں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، میں نے تو اسی لیے کہا کہ اگر موجود ہو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، نکال دیا گیا تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یعنی وہی بات جس کا آپ نے ذکر کیا کہ زیادہ سے زیادہ نفسیاتی تسکین ہو جائے گی، ورنہ جو لوگ قانون سے واقف ہیں انہیں معلوم ہے کہ اس سے کسی لحاظ سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ جو اسکالرز ہیں جنہوں نے یہ سارا معاملہ کیا ہے، یعنی ان کا جو فریم آف مائنڈ ہے وہ مجھے یہ اسی نفسیاتی بنیاد پہ یہ میں سمجھنا چاہتا ہوں کس طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے ان چیزوں کو پیش نظر نہیں رکھا۔ یعنی ابھی تک آپ کی گفتگو سے یہ لگتا ہے کہ کوئی ایسا فساد والا کام نہیں ہوا، لیکن اس میں بعض چھوٹی چھوٹی چیزیں اس طرح کی ہیں کہ وہ اریٹنٹس ہیں اور ذہن کے اندر ایک اور کچھ نہیں تو ایک جذبوں کا اور نفسیات کا ایک رد عمل پیدا کرتی ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ قانون کن مراحل سے گزرا ہے، لیکن جو مراحل ہر شخص کے سامنے ہیں، جو اخبارات پڑھتا ہے یا حالات سے تھوڑا واقف ہے، آپ ان کا بھی اگر جائزہ لیں تو کسی ایک پر ذمہ داری رکھنا بہت مشکل ہے۔ دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ پہلے مرحلے میں ظاہر ہے کہ مشاورت ہوئی، بہت سے لوگوں نے اس میں آرا دی، مجھ سے جب میری رائے پوچھی گئی تو میں نے وہی رائے بیان کر دی جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور وہ تمام پہلو واضح کر دیے اور بتا دیا کہ میں اس معاملے کو اس زاویہ نظر سے دیکھتا ہوں، اور میرے خیال میں اس میں اگر کوئی آپ نے تبدیلی یا تغیر کرنا ہے تو اس کی صورت یہ ہونی چاہیے۔ دوسرے لوگوں نے بھی اپنی آرا دی، اس موقع پر جو آرا دی میں ان جزیات سے متعلق تھی نہیں، ان کی نوعیت بالکل اصولی تھی۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد جب کوئی ایک قانون کا مسودہ تیار ہوا ہوگا تو اس کو وزارت قانون نے تیار کیا ہوگا، وہ مختلف مراحل سے گزرا ہوگا، پھر اس کے بعد وہ پارلیمنٹ میں گیا، پھر ایک سلیکٹ کمیٹی بنائی گئی، اس سلیکٹ کمیٹی نے بھی اس میں غور و خوض کیا، اس میں بھی قانون دان موجود تھے۔ تو یہ کس مرحلے پر کیا ہوا یہ ظاہر ہے کہ میری یہ پوزیشن نہیں ہے کہ میں یہ بتا سکوں اور کسی ایک شخص پر اس کی ذمہ داری رکھ سکوں۔ اگر اس میں قانونی لحاظ سے کوئی شکم رہ گیا ہے تو اس کو دور کیا جا سکتا ہے، لیکن میرے نزدیک یہ کوئی مورچہ لگانے کی جگہ نہیں۔ میں اس میں ایک اور بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اصل میں ہمارے علماء و فقہاء ایک چیز کو نہیں سمجھتے، وہ قانون کے مزاج کا ایک تغیر ہے۔ دیکھیے ہمارے ہاں اس سے پہلے یہ روایت رہی ہے کہ جج کو بہت سے اختیارات ہوتے تھے، یعنی ایک قدیم زمانے میں ہمارے جو قاضی لوگ ہوا کرتے تھے ان کو بہت سے اختیارات تھے، قانون ان کے سامنے ایک مجمل شکل میں ہوتا تھا، وہ اس کا اطلاق اس سے کرتے تھے۔ اصل میں قانون کسی کوڈیفائڈ صورت میں کبھی مسلمان امت میں رہا ہی نہیں، یعنی اس طریقے سے نہیں رہا جس کو آپ فقہ کہتے ہیں، یہ کوئی کوڈیفائڈ لا نہیں ہے، یہ اصل میں مختلف اہل علم کی آراء ہیں جو انہوں نے اپنے اپنے طریقے سے دی ہیں اور اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ایسے نہیں کہ کوئی عدالتی قانون جیسے اب ہمارے پاس پاکستان پینل کوڈ ہے کہ اس کو ترتیب دیا گیا تھا، بہت آخری زمانے میں آگے ایک مجلہ کے نام سے قانون کا اس طرح کا مجموعہ عثمانیوں نے تیار کیا، اور اسی طرح کا ایک مجموعہ اورنگزیب عالمگیر نے فتاوی عالمگیری کے نام سے تیار کرایا، لیکن فتاوی عالمگیری بھی کوڈیفائڈ لا نہیں ہے۔ لوگ بعض اوقات غلط فہمی سے یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس کی نوعیت یہ ہے۔ تو یہ ہماری ایک روایت رہی کہ جج اس میں قرآن و سنت سے براہ راست استنباط کر لیتا تھا، اور اس کی جو رائے ہوتی تھی وہ حنفی ہے تو حنفی نقطہ نظر کے مطابق فیصلہ کر دیتا تھا، شافعی ہے تو شافعی نقطہ نظر کے مطابق۔ موجودہ زمانے میں یہ ہوا ہے کہ جج کے لیے اس طرح کے اختیارات رکھے جائیں
وہ براہ راست اجتہاد کرے، براہ راست کوئی قانون اخذ کر لے اور پھر اس قانون کے نفاذ میں بھی اس کے پاس بہت سی وسعتیں ہوں، یہ اب موجودہ قانون کا مزاج نہیں۔ موجودہ قانون یہ چاہتا ہے کہ چیزوں کو آپ کوڈیفائی کریں، ایک ایک چیز کو متعین کریں، جج کی ثوابدید کو کم سے کم کریں اور یہ بتائیں کہ قانون میں اس نے کیا کام کس طریقے سے کب کرنا ہے۔ اگر آپ اس کو کچھ تھوڑی سی رعایت بھی دیتے ہیں یا اس کی ڈسکشن پر کوئی چیز چھوڑتے ہیں تو اس کے بھی لمٹس اور حدود مقرر کرتے ہیں کہ وہ یہاں سے یہاں تک اپنی ثوابدید کا استعمال کر سکتا ہے۔ ہمارے علماء و فقہا چونکہ اسی پرانی روایت کو زیادہ تر اپنے سامنے رکھتے ہیں تو اس وجہ سے وہ اس طرح کی چیزوں پر اصرار کرتے ہیں۔ جب لا کوڈیفائیڈ ہو جاتا ہے تو اس میں یہ شک لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اس میں قانون اس طریقے سے باندھے ہوئے ہوتا ہے کہ اس کا کوئی امکان ہی نہیں ہوتا کہ اس قانون کو کوئی دوسرا قانون سامنے آ کر خراب کر دے گا۔ تو میرے نزدیک یہ وجہ بھی ہے جس سے یہ زیادہ قابل اعتراض محسوس ہوتی ہے۔ اگر آپ قانون کے جدید مزاج کو سمجھیں تو پھر اس میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں۔ ناظرین، آپ نے حدود آرڈیننس میں ترمیم اور پھر نیا بل جو اب نافذ ہو چکا اس کے بارے میں جناب جاوید احمد غامدی صاحب کی گفتگو سنی۔ بے شمار نئے پہلو اور سچی بات یہ ہے کہ ایک فہم کا بالکل ایک نیا انداز اور زیادہ اطمینان بخش انداز جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کو کہاں کھڑا ہونا ہے اور کس طرح سے کھڑا ہونا ہے، کیا رائے بنانی ہے۔ تو جاوید صاحب کے ساتھ اس موضوع پہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جاوید صاحب میں آپ کا بہت ممنون ہوں کہ آپ تشریف لائے، ہمیں وقت دیا۔ ناظرین، اللہ حافظ۔